بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازل البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت اللازم ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوم اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد صالح الطاہرین ممکن حد تک بلند صوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی صفحہ اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موانیان کے دلوں کے تخت پر مسلک نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسم انسانیت، دعا گو کہ مادی رستہ شبیہ پیغمبر بالعموم اور بالخصوص جناب ارشد شفیع شیرازی صاحب مالک نے سب کی اور آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے اور ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ولی اللہ سے بادشاہ چاہتے ہیں، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یہیں سے ہم مانگتے ہیں۔ تو اپنی اپنی دعائیں دل میں ہوں، انہیں لب پہ ضرور لائی جائے، اگرچہ وہ علیموں کے ذات سرور ہے، جانتا ہے کہ بندہ کیا مانگنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی دعا مانگنا
بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب کوئی دعا مانگتا ہے وہ ابدیت کی دلیل مہیا کرتا ہے کہ میں حرام نہیں کھاتا، جو بانٹتا ہے اس سے مانگ کے کھاتا ہے۔ پہلے دن سے آج کے اس دن تک سب سے پہلے اگر میں آپ کی خدمت میں میرے ابلاغ میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں وہ بندوں کے بس کا ہوگی نہیں، وہ بندے کر ہی نہیں سکتے۔ جن کا ذاکر خود اللہ ہے اس کا ذکر ہم کریں تو یہ یقیاس ناممکنات ہے، ناممکنات میں سے ایک ناممکن ہے کہ میں پڑھوں مصطفیٰ کون ہے، میں پڑھوں علی کون ہے، میں پڑھوں سیدہ کون ہے، میں بتاؤں حسن کون ہے، میں کیسے بتاؤں حسین کون ہے۔ ان سب کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ وہ رجال ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے، اور ہمارے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جن رجال کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آیت کے آخری الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں، تو جو انتظار میں ہیں وہ ہمارے توجہ ہے۔ پہلا فکرہ میں آج کے مجلس کا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان سے پوچھا ہے جو کسی سے پوچھتے تھے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، میں مطمئن ہوں، میں دوہرا دیتا ہوں اگر کوئی رہ گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا ہے جو کسی سے پوچھتے تھے، ہم نے ان سے مانگا ہے جو کسی سے مانگتے ہیں، بلکہ اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ اس دروازے پہ مانگنے والا خلوص نیت سے آیا تو وہ مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ عدالت میں، شجاعت میں، سخاوت، یہ گھر اپنی مثال آپ ہے۔ پورا خاندان ہے، پورا خاندان، توجہ ہے۔ بات ذہنوں پہ بوجھ بنے تو مجھے اشارہ کر دیجیے۔ پورا خاندان ہے، پورا خاندان، ان کی تعداد کا تعین ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں کہ یہ اتنے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جس حدیث کے تحت تشیع چل رہا ہے وہ ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا محمد، ہمارا آخری محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اب جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے تھوڑا وقت یاد کرے، وہ ہے اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد۔ یہ نہیں فرمایا میں پہلا محمد، فرمایا ہمارا پہلا محمد،
یہ پہلا مصطفیٰ کوئی پتہ ہے کہ کون ہے؟ نہیں آپ سلام، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہلا کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایسی ہستی سے، کسی صاحب منصب کے منصب کا اعلان نہیں کرے جو خود صاحب منصب نہ ہونا۔ جو نوجوان اس فکرے پہ بولے ہیں میں بہت راضی ہوں، میں فکرہ دہراؤں گا اور آرام سے چلوں۔ آج مجھے کوئی 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو برداشت نہ کہ آج مجھے سمیٹنا ہے۔ آئیے بسم اللہ، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اگر یہ بلند ہے تو آہستہ سلام۔ میں شرائع صاحب کی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کسی ایسی ہستی سے، کسی صاحب منصب کے منصب کا اعلان نہیں کرے جو خود صاحب منصب نہ ہو۔ بڑے بڑے صاحب اختیار اور بڑے بڑے مکرم حضرات غدیر میں موجود تھے۔ رسول کسی سے بھی کہتے کرنا تو اعلان کرنا، وجہ ہے ولی بنانا نہیں تھا۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں فکر پہ ضائع ہو گیا۔ علی کو ولی بنانا نہیں تھا، اعلان کرنا، کیونکہ ولی مصطفیٰ نہیں بنانا۔ ولی اللہ بنانا تو اعلان کرنے کے لیے جیسے اذان کے لیے مؤذن رکھا تھا ویسے ناظم ممبر بھی رکھی رکھی، لیکن جہاں محترم اعلان کرتے ہیں، جعفری صاحب کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مہم بات ہو جائے گی نا، اہم ترین بات تو پھر شرائع صاحب خود آ جائے اپیل کرنے۔ اذان بلال دے رہے تھے، توجہ، میں شرائع صاحب فکرت تاریخ ساز کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہاں معاملہ اذان کا نہیں تھا، اذان میں تبدیلی کا تھا۔ یہ لطف ہے، اب آپ ٹھیک سے یہاں معاملہ اذان میں تبدیلی کا تھا۔ اب اعلان کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن رسول خود تشریف لائے اور بنایا اعلان کا ممبر۔ کیا بنایا؟ ممبر بنایا۔ توجہ فرمائیے بھائی، ممبر ساتھ لا سکتے تھے، توجہ فرمائیے، ساتھ آ سکتا تھا ممبر، مدینہ سے بھی لا سکتا، مکہ سے بھی لا سکتے، مولا علی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے بعد میں آنا ہے تو ممبر لیتے آئیے، لیکن علی سے بھی دیکھا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ اپنی ولایت کا انتظام علی خود کرتے رہے۔ جی آپ سلام۔ حالانکہ علی یمن فتح کر کے آئے ہیں، علی ساتھ نہیں تھے رسول کے، جب رسول آخری حج کے لیے مدینہ سے چلے ہیں تو علی ساتھ نہیں تھے۔ یہ رسول کا پہلا اور آخری واجب حج ہے، نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر اعلان ولایت علی کرنا نہ ہو تو رسول حج کرنے مکہ آتے ہی نہ۔ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار اتنا زیادہ ہے کہ کعبہ خود مدینے چلا جاتا ہے۔ علی ساتھ نہیں تھے، علی یمن گئے، یمن علی نے فتح کیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ایک بھی
یمن کی فتح میں ایک بھی زخمی بھی نہیں، قتل تو دور کی بات، علی نے یمن والوں کو بلا کر ایک خطبہ پڑھا، سب کے دل بدل گئے، سب کی زبانوں پر توحید کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے لسان اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو لفظوں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے۔ سلام آپ کی زندگی بہت علی یمن کے ہوئے تھے، علی سے کہتے آپ ممبر لے آئے، علی ممبر نہیں لائے، وہ جسے بندے کہتے ہیں نا یہودی کے بعد میں مزدوری کریں، وہ 100 اونٹ لے آئے۔ ہاں مولا علی 100 اونٹ لے کے آئے سرخ بالوں والے۔ آپ نے نہیں دیکھے سرخ بالوں والے، ہم نے بھی نہیں دیکھے، اب تو وہ نسل ہی نہ پیدا ہے۔ علی 100 اونٹ لے آئے، رسول جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے پوچھا علی یہ 100 اونٹ کس لیے دی؟ تو جسے مورخ یہودی کے بعد کا مزدور کہتے ہیں، وہ علی کہنے لگے یا رسول اللہ قربانی کے لیے دی۔ جی اسلام یا رسول اللہ قربانی کے لیے دی۔ 100 جی سرکار 100 یا علی 100 کس لیے؟ فرمایا میں 34 اپنی طرف سے 66 آپ کی طرف سے قربان کروں، یا علی 66 میری طرف سے کیوں؟ فرمایا ان کو سمجھا رہا ہوں چاہے علی ہی کیوں نہ ہو، نبی کا حصہ دگنا ہے۔ جو علی 100 اونٹ لا سکتا وہ ممبر بھی تو لا سکتا، علی ممبر نہیں لائے 100 اونٹ۔ پھر طواف ہوا، مینا میں قربانی بنی، 100 اونٹ ذبح ہوا۔ کتنے؟ جب 100 اونٹ ذبح ہو گئے تو جانثاروں نے پوچھا، میرے رسول کے جانثاروں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان 100 اونٹوں کا کیا کریں؟ فرمایا انہیں پکاؤ اور کھانے نہ بیٹھ رہے۔ میں فکرہ آرام سے کہوں گا، آپ آرام سے سنیے گا نا، کھانا نہ پکا کے تیار کر لو، علی کی کرسی رکھ دو، 1.25 لاکھ حاجیوں میں گوشت بانٹ دو، ایک ایک ٹکڑا سب کو دو، اور سب سے کہو علی کے الٹے ہاتھ سے مس کر کے اپنے وطن لے جائیں، بیماروں کو کھلائیں، شفا مل جائے گی۔ وہ قربانی ہوئی، گوشت کے ٹکڑے تقسیم ہوئے، پھر 18 ذی الحج کو پہنچا، اعلان خود رسول نے کیا، اور اعلان کیا تھا؟ عنوان ذہن میں رہے، صاحب منصب کے منصب کا اعلان ہے۔ اعلان کیا تھا؟ من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا، یہ نہیں فرمایا جس کا میں نبی ہوں۔ کیا بات ہے شاہی صاحب آپ کے مجمع میں، یہ کہا ہی کہ جس کا میں رسول ہوں، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب مولا کے معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو نبی کو سمجھو وہ علی کو سمجھو۔ کیا بات ہے بھائی؟ ایک فکرہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، بندے کہتے ہیں کہ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن میں کچھ اور سمجھتا ہوں، اور رسول نے ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ کا سہارا لے کے اپنی ولایت کا اعلان کیا۔
जो बंदे बेदार है भाई जागो। रसूल ने अबू तालिब के बेटे का हाथ पकड़ पहले कहा मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला उसका अली बने। पहले अपनी विलायत का ऐलान। भाई तवज्जो, फिक्रा कहने के बाद मैं देखूंगा कौन कौन मजलिस में पूरे वजूद के साथ बैठा है। पहले अपनी विलायत का ऐलान, फिर अली की विलायत का ऐलान। मैं कहां कहां जिक्र कुर्बानियों का करूं कि अबू तालिब ने कितनी कुर्बानियां दी। अबू तालिब ने अपने तारुफ के बगैर हाथ पकड़ के दावत अशीरा में कहा था हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम आपकी जिंदगी बहुत अच्छा और कमाल शुक्र है। सरकार अबू तालिब ने अपनी तारीफ की नहीं। समझो फरमाइए, अभी मेरा भतीजा मेरा भांजा सलाम पढ़ा, आप अच्छा सुन रहे हो। शराई साहब को भी पता कि मेरा बेटा पढ़ा। वजह फरमाइए, जेलम शहर वाले पूछे ये खमसा कौन पढ़ के गए, तो शराई साहब कहेंगे अपना बच्चा है, अजीज है, छोटा भाई है, खतीब होना अलग बात, पहले अपना रिश्ता बताया। लेकिन कुर्बानी अबू तालिब की समझो, भतीजा भी है, पाला भी है, परवरिश भी की है, दस्तरखान पे खिलाया भी है। लेकिन जब ऐलान का वक्त आया, सामने दुश्मन बैठे हैं, रिश्ते का ऐलान ही नहीं किया, रिश्ता छुपा लिया, कहा कौन या सही है। क्या कहने भैया, मेरा सवाल मैं जिक्र कर रहा हूं रिजाल का। जी जी रिश्ता छुपा लिया, फरमाया कौन या सैयदी। भाई तवज्जो, खड़े हो जाओ। सैयदी का मतलब पता क्या है? या सैयद नहीं, या सैयदी ए मेरे सैयद। या तालीम मुस्तफा सीखना है तो इस घर से सीखो। पर मैं तुम या सैयदी, खड़े हो जाओ मेरे सैयद, व बल्ले और तबलीग करो। जो कहना चाहते हो वो कहो। काम शुरू ही बल्ले से हुआ। क्या मजमा है? काम शुरू भी बल्ले से हुआ, खत्म भी बल्ले का। पहला बल्ले था ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी बल्ले था अली वलीउल्लाह। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, अबू तालिब के ला इलाहा इल्लल्लाह का कर्ज अल्लाह ने गदीर के मैदान में अली वलीउल्लाह करवा के उतारा। ये सलामत है। इसे याद भी रखना, इसे याद भी रखना। रिश्ते पीछे कर दिए, मनसब आगे। हर जमाने में एक हदीस पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक रजुल का तज़किरा। हदीस बड़ी मालूम है, बच्चों को याद है, बच्चों और वो मैं तस्हीर ही करवा रहा हूं। कभी ना लिखना ना पढ़ना हुसैन में, आल हुसैन में। हाँ भाई तवज्जो, जैसे आप ये नहीं ना कह सकते मालिकुल को मौला हाजा अली जो मौला, ये जरूरी है फहाजा अली जो मौला। ऐसे ही आल भी जरूरी है, क्योंकि ये मारिफा है। ये हुसैन मुझसे, और पता है ये रसूल ने कब फरमाया? आप जानते हैं कब फरमाया था? न्याज़ हुसैन जानना। 3 शाबान जब हुसैन आए, उम्मे अहमद ने दिया, रसूल ने लिया। मैं नहीं पढ़ता उम्मे अहमद से क्या कहा, वो मुअर्रख की बातें मुसल्ले पे रखा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के पहले दिन के हुसैन को अपनी गोद में रखा। सहाबा ने देखा रसूल की गोद में बच्चा है, लोग पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये कौन है? फरमाया अल हुसैन मिन्नी। ये हदीस
حسین مجھ سے میں حسین سے تذکرہ ہو گیا تھا اس کا، لوگوں کو یاد تھا، سارے صحابی میرے مولا حسین کو اسی نظر سے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے لوگ کہ نبیوں کا سلطان کیوں کہتا ہے یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے۔ میں چپ بندوں کو جگانے جا رہا ہوں، سارے لوگوں کو یہی سوچ کہ رسول کیوں کہتے ہیں مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، مجھ سے ہے۔ پتہ تب چلا تھا یہ مجھ کیا ہے جب حسین نے ولید کے دربار میں کہا تھا مجھ جیسا اس کیسے کی۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ۔ لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے ہمارا سلام۔ سارے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ، حسین کا بیٹا رسول کی شکل جیسے، حسین رسول کے کندھوں پر، حسین رسول کی گود میں، منیت کے وارث حسین ہے، منصب کے وارث حسین ہے، بھئی توجہ، محمدیت کے وارث حسین ہے، حقیقت محمدیہ کے وارث حسین ہے۔ حسین کو بھی ایک رجل چاہیے تھا جو پورا ابو طالب ہو، پھر سیدہ نے عباس جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں پورا ابو طالب بھی رشتہ چھپاتے تھے۔ کیا کہتے یار آپ کے سن رہے ہیں؟ ابو طالب بھی رشتہ چھپاتے تھے، عباس بھی رشتہ چھپاتے تھے۔ ابو طالب نے بھی بھتیجا نہیں کہا، عباس نے بھی بھائی نہیں کہا، وہ بھی کہتے تھے یا سیدی، یہ بھی کہتے تھے یا سیدی۔ بھئی توجہ، لوگوں نے پہچانا نہیں ابو طالب، یہ میں نئی بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ اگر لوگ ابو طالب کو مکمل پہچان جاتے تو عباس کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عباس ہے پہچانے ابو طالب، مکمل ابو طالب۔ عباس نے سمجھایا کہ اگر ابو طالب لڑتے تو کیسے لڑتے؟ بھائی توجہ، عباس نے سمجھایا کہ اگر ابو طالب لڑتے تو کیسے لڑتے، یہ عباس نے سمجھایا۔ ایک فکرہ ذہن میں رکھیے گا، جب علم چھت پہ لگاؤ اسے فقط علم عباس نہیں سمجھا، یہ علم مصطفیٰ کا ہے، لیکن پکڑا ہوا ابو طالب نے، یہ علم عباس کا ہے لیکن پکڑا سرکار ابو طالب نے، لہذا حسین جا گیا۔ اور عباس کون ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کوئی مجمع میں کوئی مفکر، کوئی مجتہد، کوئی محدث، شکریہ، کوئی محدث سمجھا سکتا ہے عباس کون ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کیوں؟ جیسے مصطفیٰ کی نام کے لیے ابو طالب ہونا ضروری ہے، ویسے عباس پڑھنے کے لیے حسین ہونا۔
جس بچے کو پیرہن کی سمجھ نہیں آئی اسے اردو کا درس دو. لباس بیٹھ کر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو، تسبیح سیدہ کے ہیں داغے لباس میں. بیٹھ کر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو، تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں. وہ عباس وہ رجل ہے. توجہ فرمائیے. اور آقا کون ہے؟ ایک حدیث کی طرف اور لے جاتے. میں تھکا ہوں، آپ نے نہیں تھکے. رسول نے فرمایا تھا نا کل علم اشد جو مرد ہو. اب رجل سمجھنا رجل کیا ہے؟ یہ مجمع بیٹھا ہے، یہ سارے برابر بولو نہیں نا برابر. ہر کوئی سمجھ میں، بوجھ میں، استفہام میں برابر نہیں، شعور میں برابر نہیں. ویسے تو تحریک انصاف ہے، سارے برابر ہیں، لیکن اسلام میں آ گیا. قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت. ہر جگہ پہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں رسول ایک جیسے ہیں، نبی نہیں، رسول جو 313 ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں. میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں اور میں چپ بندے کو دیکھوں گا. 10 بندے جمع ہو جائیں نا تو ایک جیسے نہیں ہیں. جو پوری کائنات میں سے چن چن کے 72 ایک جیسے جمع کر لے اسے حسین کہتے ہیں. کیسے سب فکرہ بابا جی کہوں اگر حسین 9 محرم کی شام کہتے نا کل علم سے دوں گا جو مرد ہوا تو حسین کو 72 علم دینے میں. یار کون سن گیا دیکھا اسے میں کہاں لکھا سارے رجل تھے. جیتے ہو سلامت. سارے رجل تھے اور انتخاب کس نے کیا؟ کربلا ایسے تیار نہیں ہوئی کہ بس یہ فہرست بناؤ. نہیں، اس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں گزری. ایسے تیار نہیں ہوئی، انتخاب کیا. میرے مولا حسین نے ایک 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 بندہ چنا. میں نام نہیں لیتا کسی کی توہین نہ ہو، بلکہ کوئی توہین سمجھے نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا کرنا. کچھ قریبی لوگوں نے کہا مولا ہم بھی چلے. ایک بار حسین نے کہا بندے کی طرف نہیں، اوپر جاگنا، میں بھی چلوں. اوپر دیکھا، فرمایا نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا تیرا نام فہرست میں نہیں. کیسے سوچا تیرا نام فہرست میں نہیں؟ وہ میرے مولا کی اپنی ترتیب کی بھی فہرست ہے، شروع سے بنا تھا. توجہ فرمائیے. اور اس میں جگہ جگہ سے بندے چنے ہیں. کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی کسی جگہ جگہ، کوئی کسی جگہ جگہ. رنگ مختلف، نسلیں مختلف. بھئی توجہ، قومیں مختلف، قبیلے مختلف، کردار مختلف، معاشرت مختلف، معاشرہ مختلف.
مختلف، مگر جب حسین کے پاس آ گئے سارے علیہ السلام. میں شروع کر رہا ہوں، یہ جو رجال ہے نا ان کو میں شروع کروں. بھائی توجہ، مجھے خمسہ کم پڑ گیا رجل پڑھنے میں. توجہ فرمائیے، یہ جو رجال ہے نا، رجال جو حسین نے جمع کیے، ان میں سے ایک رجل وہ حبشی النسل آزاد نہیں تھا، غلام. توجہ، پوری کائنات کی آزادی سے بہتر ہے حسین کی غلامی. کیا کہوں میں یار، کیا پڑھا جو اس فکرے میں بولے ان کو شکر گزار. غلام ہے، غلام کس کا؟ ہاں، جندب کا، جناب جندب بن جنادہ، جناب ابو ذر غفاری. ہاں جانتے ہو ابو ذر کو؟ ہاں، ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا نا کبھی، جب مدینے آئے تھے نا رسول تو بلال اٹھنے لگے. فرمایا بلال بیٹھ گیا. ابو ذر کو اٹھ چل اذان پڑھ. ابو ذر کو دستہ اذان پہ چلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا. رسول نے کہا جل شان. 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول پاک نے کہا وحدہ لا شریک لہ. 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابیوں نے رسول کی طرف دیکھ کے درود پڑھا. ابو ذر نے پہلی بار کہا اشہد ان علی ولی اللہ. رسول نے فوراً کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. جی ہاں، نوازش آپ کی دعا سے. چلو ایک حسرت میری پوری کر دو، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے مل کے بولو حیدری. یہ ہے ابو ذر جنہیں ابھی تعارف نہیں ہوا نا، 7 سال کے تھے اپنے قبیلے میں تیرا تھے. تو باپ نے کہا اس خود کو سجدہ کر، تو ہنسنے لگے. ایسے ہیں علی کے نوکر 7 سال ہنسنے لگے. چچا نے اور باپ نے کہا ہنستے کیوں؟ میں نے کہا آپ کی بات پہ ہنس رہا ہوں، کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہمارا خدا ہے. ابو ذر اور ہنسے. میں نے کہا بچے کو کچھ ہو گیا. جناب ابو ذر کہنے لگے ہو نہیں گیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا جو میرے کتے سے اپنی طہارت نہیں بچا سکتا. کیا پڑھ گئے ہوں، کیا پڑھا؟ یہ ہے ابو ذر. اور جب جوانی کی سرحد پہ قدم رکھا تو شعاع آفتاب نبوت، مشکل تو میں پڑھی نہیں رہی، شعاع آفتاب نبوت کھینچ لائی ابو ذر. ادھر سے ابو ذر چلے، ادھر سے رسول نے کہا جاؤ علی لے آؤ ابو ذر کو. حرم کی سرحد پہ علی اور ابو ذر سامنے ہوئے. نہ کچھ ابو ذر نے کہا نہ کچھ علی نے کہا. علی مڑ کے چلے، ابو ذر پیچھے چلے. آگے علی، پیچھے ابو ذر. جب رسول کے پاس پہنچے رسول نے فرمایا ابو ذر کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے محسوس کیا کرنا ہے، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیا. آپ کی زندگی مسلام جن کے غلام ہیں. کون؟ کوئی بات نہیں. جان. کیا نام ہے؟ سارے یاد ہیں. جان. جب کوئی بندہ بیمار ہونا تو حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے
اس کا علاج نہ ہو تو پھر مصلح بھی چلے جائے. پھر ایک بندے کسی فقیر درویش کا بتاتی جا اس کے پاس علاج کرا. پھر وہ کوئی تعویذ لکھ کے دیتے ہیں, وہ پہنتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر بندے پوچھ رہے کس سے تعویذ آئی؟ وہ بندہ بتاتا ہے جی فلاں پیر صاحب ہے, درویش ہے, فقیر ہے, بڑے دنیا دار نہیں ہے, پیسے نہیں دیتے. میں تعویذ بیچنے والوں کی بات نہیں کرتا, ہاں پیسے نہیں دیتے, تعویذ نہیں. بندے پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. میں نے بھی ایک بیمار دیکھا جو لاغر تھا, جو کمزور تھا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, اس کی سانس اٹھ رہی تھی, دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑ گیا, لگ رہا تھا گرا کے گرا. مریض کا نام ہے اسلام. پھر میں نے دیکھا وہ توانا ہو گیا, وہ ایسے چلنے لگا کہ دشمنوں کو رونقنے لگا. وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ کوئی طاقت سامنے کھڑی نہ ہو سکی. میں نے پوچھا ہوا کیا, کسی طبیب سے علاج کرایا؟ کہنے لگا نہیں, تعویذ لی ہے. میں نے کہا وہ تعویذ پڑھوا تو دو. جب میں نے تعویذ کھولا تو بتاؤں تعویذ کیا تھا؟ ابھی آپ کو فقیر کا بھی پتہ چل جائے گا, تعویذ دینے والے کا بھی پتہ چل جائے گا. بتاؤں اسلام توانا کیسے ہے؟ خدا کے دین پہ شبیر لکھ کے غازی نے, خدا کے دین پہ نیال حسین جاگنا, جناب جون پہ شبیر لکھ کے غازی نے, جناب جون پہ شبیر لکھ کے غازی نے خدا کے دین کی گردن میں ڈال رکھا ہے. یہ ہے شفا کا وہ جون 94 سال کا. کتنے سال کا بولو؟ 94 سال کا. فوج کا ایک قانون ہے کہ ایک عمر کی ایک حد سے پہلے بندہ بھرتی نہیں, اور پھر زندگی کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جس کے بعد وہ رہ نہیں سکتا, اسے بھیج دیا. لیکن حسین کا لشکر عجیب ہے. اس میں 6 مہینے کا بھی ہے, اس میں 94 سال کا بھی. توجہ ہے, 94 سال کے ہیں جو جب جناب ابو ذر ربضہ جانے میں رجال کی بات کر رہا ہوں, حسین نے چنے چنے تو حسنین الوداع کر رہے. علی تھے, جون نے کہا میں ساتھ جاؤں. مولا علی نے فرمایا نہیں, تم نے کہیں اور جانا. نہیں آپ نے انصاف, یہ جون ساتھ رہا ہے. پھر ایک اور ہے, نام ہے زہیر ابن قین. یہ صفین کے میدان میں دوسرے لشکر میں تھے, دوسری فوج کی طرف سے آئے. 9 بار علی کی تلوار زہیر کے خود سے مس ہو کے واپس بیٹھی. پھر مالک نے مالک سے پوچھا, یہاں کسے سناؤ میں, پھر مالک نے مالک سے پوچھا. بچوں کو نہیں سمجھ آئے, مالک اشتر نے میرے مالک سے پوچھا. مولا اتنا بڑا سردار ہے زہیر, فکرہ میں بالکل مختصر کر کے کہوں گا اور دیکھوں گا کون کون پہنچتا ہے اس کی حدود تک. نیال حسین جاگنا, مولا اتنا بڑا سردار ہے, 9 بار آپ نے چھوڑ دیا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں, تم نے دیکھا نہیں, یہ سپاہی ان کا نہیں, یہ سپاہی ان کا نہیں, ہمارا. پھر ایک اخیر میں آیا, اس کا نام ہے باپ کلمہ. وہ مسلمان بھی نہیں لیکن وہ بھی علیہ السلام حسین کا چنا. پھر حسین نے کئی دن اور کو رکھا دوسری طرف, کوئی پیغام دیتا ہو رہا جو
تو سارے ہلا رہے ہو، بول پڑو تو کیا ہو؟ کوئی خط لکھا نہ بھائی توجہ، دل کا دل سے رابطہ تھا۔ حسین کو پتا تھا ادھر بھی ہے میرا ہے، اس کا مطلب ہے حسینیت دل میں رکھنے والا یزیدیت کی فوج میں نہیں بیٹھا ہو تو کردار خراب نہیں ہوتا۔ آپ جی سلامت ہیں، فکرے پہ فکرہ کہنا گیا۔ توجہ بھائی، یہ خط لکھنا بڑا آسان تھا۔ کتنے لوگوں نے خط لکھتے تھے میرے مولا حسین؟ بولو 18,000 کم از کم پہنچے۔ تو جنہوں نے خط لکھے تھے وہ آئے تھے؟ پتہ کیوں نہیں آئے تھے؟ سار اٹھاؤ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ ابراہیم بن مالک کے اشتر نے راز کھولا تھا۔ جب مختار نے کوفہ فتح کر لیا تو ابراہیم نے بازار میں کھڑا ہو کے کوفہ والوں سے کہا، جب تمہارے دل میں علی کی ولایت ہی نہیں تھی تم نے حسین کو خط لکھا کیوں؟ ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اس پہ داد نہ دینا، اسے سمجھنا، یہ میں منت کر رہا ہوں، اور آخری فکرہ فضیلت کا۔ میں نہیں سکا، باتیں تمام نہیں ہو سکتی، پھر انشاءاللہ مالک زندگی دیں گے، اگلے برس باتیں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو شیعت کا دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے کوفے سے حسین کو لکھا ہوا خط۔ میں نوجوان دوستوں سے آج 5ویں دن اپیل کروں، 10 بستہ اپیل ہے، اپنے کردار حسینی بنی۔ شیعہ کہلواؤ نہیں، شیعہ نظر آؤ۔ اور شیعت آسان نہیں، بڑی مشکل ہوئی۔ آج ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے 5 دن میں نے تمہید دیا۔ نوجوان کسی سے پوچھے نہ پوچھے، رابطہ رکھو علماء سے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر علی کی ولایت مستحق ہوتی تو حسین فہرست میں بہنوں کے نام نہ لکھواتے۔ مرحبا۔ تھوڑا سا وقت میں نے بچایا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں سے کچھ سپورٹ ہو گیا، خود بھی بولوں، آپ بھی بولیں۔ بغیر روایت سنے جو لوگ رونے والی شکل بنا لیتے ہیں، ان کے اندر شیعت خیمہ زدی ہے، ماتمیت۔ میں حسین، مولا عباس، شہزادہ علی اکبر، اون و محمد، سرکار امیر قاسم، یہ شبیہات آئیں گی۔ میں ایک فکرے میں ساری شہادتیں پڑھ دوں۔ 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد، بیٹے دیکھ میری طرف حاصلی مصائب پڑھ رہا ہوں، 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد علی کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے نکلا، علی کے بیٹے شہید ہو گئے۔ جزاک اللہ مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو، کبھی پہلے نکلی تھی کر سکتے، جب پہلے آئی تھی تب کوفہ میں بابا کی حکومت تھی، اور میرے مولا نے اعلان کیا تھا کوفہ
کوفہ والوں، آج مرد سارے کوفہ سے باہر چلے جائیں، کوئی بچہ بھی کسی بازار گلی میں نہ آئے، عورتوں سے کہنا چھتوں پہ نہ آئے، دروازے اندر سے مقفل رکھے، بازار بند رہے۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، مولا اتنا اہتمام پہلے کبھی نہیں کیا، آج کیوں؟ فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا ربط قائم ہے۔ پھر شہزادی سوار ہوئی، سارے بھائی نظام رکھے، لیکن عباس کے دانوں پہ پیر رکھے۔ علی بیٹی سوار ہو، جب سوار ہو گئی تو حسن آگے بڑھے، میں مہار پکڑ لوں نہ، مولا نے منع فرمایا حسن نہیں پکڑ۔ حسین آگے بڑھے، مولا نے روک دیا۔ جب حسنین کو روک دیا تو پھر دو ہاتھ علی کے پیر میں ڈالے۔ جانتے ہو کس سے؟ سیدہ ام البنین کے نام۔ عرض کی بابا وہ تو بھائی تھے، کیا بات ہے، وہ تو بھائی تھے، میں نوکر ہوں، میں پکڑ لوں مہار ہوں۔ فرمایا نہیں۔ محمد حنفی آگے بڑھے، نہیں محمد تم بھی نہیں، کون میں علی نہیں، کون تم بھی نہیں۔ سارے بیٹے کہنے لگے بابا پھر کون پکڑے؟ میرے مولا علی نے امامہ اتارا، گلے میں بیٹھ، پیروں سے نالین اتاری، آگے بڑھ کے بیٹی کے ناکے کی مہار پکڑ کے علی آواز دے کے کہتے ہیں میری بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے، جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ نوکر ہوں، اگر کسی کے آنسو میں میرا لفظ رکاوٹ ہونا مجھے معاف کر دے۔ علی مہار پکڑ کے چلے، بیٹے ساتھ چلے، بازار کوفہ کا تھا، کوفہ کے بازار میں علی کہنے لگے سیدہ، علی نے کہہ دیا اس میں جلدی نہیں کر سکتا۔ محمل میں سے علی کی بیٹی نے اتنی سی آواز میں جی کہا جسے صرف علی کی سماعت سنا۔ جی بابا۔ فرمایا بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹا، یہ کوفہ کا صدر چوک، بڑی پیاری خالص عبادت کریں۔ شہزادی فرماتی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے کیوں چوک دکھا؟ حسنین کو دکھا دیا، عباس کو دکھا دیا، محمد کو دکھا دیا۔ پر میں نے بیٹی آپ دیکھ لو، یہاں دن کے وقت گزرنے کا رستہ نہیں ملتا۔ بیٹی نے پوچھ لیا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی کی گاڑی آنسوں سے بھیگ گئی۔ فرمایا بیٹا آپ کو پھر آنا پڑے گا۔ بابا آپ بھی تو ساتھ آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں رستے میں نجف میں مل گیا۔ بابا میں اکیلی آؤں گی تو سفید گاڑیوں والے بزرگ جوان بیٹھے ہوئے تو شامل نہیں ابھی شامل ہو گئے۔ فرمایا نہیں، دوسری بار بھی تیرے بھائی ساتھ ہیں۔ تو بابا پھر فکر کس بات کی؟ علی رو کے کہتے ہیں دوسری بار تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں، تمہاری معرفت پہ قربان جائیں گے۔ بابا پھر کون سی سواری میں کریں؟ فرمایا آج دیکھ لو اپنے اپنے گھوڑوں پہ، جب دوسری بار آئیں گے نا کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا۔ سجدہ سلامت رکھے ہو، ہائے کر کے رونے والوں، اس عشرے کے بھی پیچھے 5 دن رہے، اتنا رو سکو جو بھی پڑے ہائے کر کے رونا، ذاکر دیکھ کے نہ رونا۔ کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا، کوئی نیزے کے نوک پہ ہوگا۔ علی نے کہہ دیا وقت گزر گیا۔ کیا میں نے کہا؟ وقت گزر گیا۔
شاہی ختم ہو گئی، بی بی مدینہ چلی گئی، حسن کے جنازے پہ تیر لگ گئے، 10 سال گزر گئے، حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کربلا میں خیمے لگے اکھڑ گئے، 10 محرم کی شام خیمے رات میں بدل گئے۔ ذہن میں ہے نا مالک نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا، 2 سر ہیں جو لٹکائے ہیں، بیٹے سر اٹھا کے سن، 2 سر ہیں جو لٹکائے ہیں، دونوں حسین کا مان تھے۔ دھیرے دھیرے لوگوں سسکیوں میں لوگوں، ایک مسلم بن حکیم پتہ ہے یہ سر کب تک لٹکا؟ 16 ذی الحج کو لٹکایا گیا کوفہ کے صدر دروازے پر، 12 محرم تک لٹکا رہا۔ جب علی کی بیٹیاں کوفہ آئی تو مسلم بن عقیل نے صدر دروازے پہ سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی حبیب ابن مظاہر سے، کہا مسلم نے کمال کر دیا آپ نے۔ مسلم بن عقیل کہنے لگے حبیب آپ نے کمال کر دیا، دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، مبارک کی شاخ۔ حبیب کا سر گزر گیا، صحابہ کا سر گزر گیا، علی اکبر کا سر گزر گیا۔ مسلم نے کہا اکبر تم نے سمجھا دیا بنو ہاشم کی جوانی کیسے ہوتی ہے۔ پھر قاسم کا سر آ گیا، میں قاسم تو نے حسن بھیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ سارا سر سے مسلم بات کرتے رہے، لیکن ایک سر ایسا ہے جسے دیکھ کے مسلم کے ہونٹ بھی بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ جانتے یہ سر کس کا تھا؟ یہ سر تھا میرے مولا عباس کا۔ عباس آواز دے کے کہتے ہیں مسلم ہونٹ سے بات نہیں کرو گے؟ مسلم کے ہونٹ کھلے آواز دے کے کہتے ہیں نہیں، آپ کے سر کو دیکھ کے یقین ہو گیا اس کی چادر لٹ گئی ہے۔ سیدہ سلام دوسرا سر جو لٹکایا گیا، میں تفسیر نہیں پڑھ رہا، میں نہیں چاہ رہا کسی نوجوان کا دل دکھ جائے، لیکن ایک بات سمجھا دوں، سرکار امیر مسلم کا سر کسی چیز میں رکھ کے نہیں لٹکایا۔ اب غور خود کر لینا، دوسرا سر جو لٹکایا گیا وہ پتہ ہے کس کا ہے؟ جس سے یزید کی فوج بہت ڈرتی تھی، جو علی کی بیٹیوں کا مان تھا، جو بی بی زینب کا حجاب تھا، جس کا نام ہے میرا مولا عباس، 9 بار نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے، 9 بار گرا۔ آخری بار کا گرنا پڑھ کے میں سلام کر رہا ہوں، بتاؤ آخری بار کب گرا؟ بازار تھا، پتھر برس رہے تھے، علی کی بیٹی کو لگ رہے تھے، علی کی بیٹی چپ کھڑی تھی کہ اچانک چھت سے پتھر آیا۔ شرعی صاحب کو علی کی بیٹی کو نہیں لگا، وہ لگا سیدہ ام رباب کے بندے ہوئے ہاتھ میں۔ جو بندہ اپنی ماتم کی تیاری نہ کر سکے، جب علی کی بیٹی نے دیکھا نا ام رباب کو پتھر لگ گیا، علی کی بیٹی اپنی جگہ پہ رکی نہیں، وہاں گئی جہاں حسین کا ساتھ نیزے کی نوک پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ سیدہ نیزے کے ساتھ جبین رکھ کے آواز دے کے کہتی حسین قرآن کب پڑھو گے؟ اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی ہے۔ شفیع نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جوان بھی جوان بیٹھے، مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا، قریب کھڑے ہو کے بھائی سے قرآن سننے لگی، پتھر بھول گئی۔ اچانک حسین نے قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت کے ساتھ بہن کو اشارہ کیا، بہن نے بھائی کا اشارہ سمجھا، بہن نے پلٹ کے دیکھا تو چہرے والے عجیب منظر تھا، شام کے بازار کی